صلاۃ العصر، صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، اور صحیح بخاری میں آتا ہے الظہر او العصر، ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائی، ظہر اور عصر میں سے 2 رکعت پڑھائی، اور نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 4۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کے اپنے مصلی سے اٹھ کر سامنے ستون تھا، ایک جگہ تھی، وہاں تک پہنچ گئے۔ صحابہ کرام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ چھپ چھپ کے دیکھتے تھے، ایسے نہیں ہے جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ دل لگی بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہاں اس صحابی کا تذکرہ ہے، اس لیے میں نے ایک صحابی کا تذکرہ کیا۔ ہنسی مزاح فرمایا کرتے تھے۔ آپ اس ہنسی مزاح کا اندازہ لگائیں، اس کا نام رکھ دیا تھا ذو الیدین، 2 ہاتھوں والا۔ تو ویسے کتنے ہاتھ ہوتے ہیں؟ 2 ہاتھ۔ تو یہ ایک ہنسی مزاح کی ایک کنڈیشن ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اور عرض کیا اقصرت الصلاۃ یا رسول اللہ ام نسیتا، نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذالک لم یکن، دونوں میں سے کوئی کام نہیں ہوا، نہ نماز کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ دونوں میں سے تو ایک ہو چکا ہے۔ فقال الناس، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا، شیخین بھی بیٹھے ہوئے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو فقالوا نعم، اے اللہ کے رسول دونوں میں سے ایک ہو چکا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اصادق ذو الیدین، یہ ذو الیدین سچ کہہ رہا ہے؟ تو صحابہ نے فقالوا نعم یا رسول اللہ۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فصلثنتین اخریین، بقیہ کتنی رکعتیں رہ گئی تھی؟ 2 رکعتیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 رکعتیں پڑھائی، ثم سلم، پھر سلام پھیرا، ثم کبر، پھر تکبیر کہی، فسجد مثل سجودہ، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کیے جیسے نماز میں سجدے ہوتے ہیں۔ سجدہ صاحب میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2 سجدے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سجدے فرمائے اور پھر نماز مکمل کی۔ یہ نماز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، جانا اور بات کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گے، ایسا ہوا ہے، یہ سارا کام ہوا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے صاحب سے نماز کو مکمل کر دیا۔ اب یہ سنانے کا جو میرا مقصد ہے، ویسے تو اس میں بہت ساری باتیں نکلتی ہیں، لیکن اس میں جو چیز میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں اور آنا اور لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے ہاتھ کون سا کس رخسار کے نیچے رکھتے تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کیسے داخل ہوتے تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کون سا پاؤں پہلے رکھتے تھے؟ مسجد سے باہر کیسے جاتے تھے؟ مسجد سے باہر جانے کے وقت پاؤں کون سا باہر رکھتے تھے؟ آپ کھاتے کیسے تھے؟ آپ پیتے کیسے تھے؟ آپ بیمار ہو گئے تو کیا عمل کرتے تھے؟ آپ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تو کیا کیا؟ آپ کی اولاد میں سے فوت ہوئی تو کیا کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر چڑھتے کیسے تھے؟ بیٹھتے کیسے تھے؟ حتیٰ کہ اس حدیث میں جو واقعہ آتا ہے اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں رکھی اور ایسے رکھا اور ایسے رکھ کر ٹیک لگائے کھڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس کو بھی نقل کیا، کون سا ہاتھ کس رخسار سے ٹچ تھا۔ عیسائیوں کی مجبوری ہے، وہ ان کا دن مناتے ہیں،
ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے ڈے کے علاوہ، دن کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ انجیل میں تبدیلی آ گئی ہے، اگر ان کو کچھ لینا پڑے گا تو قرآن سے وہ مانتے نہیں ہیں۔ میرے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے جو عمل بھی نکلا ہے وہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو نبی دیا وہ 14 طبق کائنات نیچے تھی، آمنہ کے لال اس سے بھی اوپر تھے۔ کون سی رات؟ معراج کی رات۔ 14 طبق، 7 آسمان نیچے، 7 زمینیں نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، جبریل علیہ السلام نیچے۔ اور علامہ اقبال نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ جبریل علیہ السلام آگے جانے سے انکار کرتے ہوئے کیا لفظ بولا؟ علامہ نے اس کو کہا، اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا و سوزت پرم۔ اے اللہ کے نبی، آمنہ کے لال، اگر ایک بال برابر بھی اونچا اڑوں تو رب کی تجلیاں میرے پر جلا کے راہ کر دیں۔ اوپر جانے کی مجھے ہمت، طاقت اور سکت نہیں ہے۔ غیب سے آواز آئی، آمنہ کے لال، جہاں نوریوں کے سردار کی انتہا ہے وہاں آمنہ کے لال کی ابتدا ہوگی۔ تو یہ طریقے سیکھنے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا اعمال تھے دن کے رات کے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دن کے سورج سے زیادہ روشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سیکھ کر، سمجھ کر، عمل کرنے کی، آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔